بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید شروع کرنے سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے حروف کے مخارج، کہ پہلے ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ایک حروف جہاں بھی کہیں آئے گا تو وہ کس طرح ادا ہوگا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مخرج کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اصلاح تجوید میں جس حروف جگہ سے حروف ادا ہوگا، ہمارے منہ سے جس جگہ سے بھی ہم اس کو ادا کریں گے اسے ہم کہیں گے مخرج، کہ وہ جگہ اس حروف کے نکلنے کی جو جگہ ہے وہ مخرج ہے۔ اب سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے ایک پورے کا پورا نقشہ بیان کیا گیا، اس میں یہ سارے آپ کے دانت ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اینڈ پہ، تو یہ درمیان میں ساری ہماری زبان ہے، اس میں نئے حروف بھی ساتھ ساتھ بتائے گئے ہیں، لیکن یہاں پوری تفصیل ہے کہ مخارج دراصل ادا ہوگا کیا، اور کچھ حروف جو ہیں ان کے خاص نام بھی ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے نا 3 کیٹیگریز کے حروف آ رہے ہیں ایک ہی کیٹیگری کے اندر، اور انہیں کہتے ہیں حروف حلقی۔ حلقی کا مطلب ہے حلق سے ادا ہونے والے۔ یہ 6 حروف ہیں ٹوٹل، 3 کیٹیگریز میں ہیں، اور یہ 6 کے 6 جو ہیں یہ حلق سے ادا ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے حمزہ اور ہا ہے، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوں گے۔ اب آپ حلق کے نا 3 حصے کر لیں، ایک آپ نچلا حصہ کر لیں جہاں سے ہمارا جو گلا شروع ہو رہا ہے، ایک آپ جو ہے وہ اس کا کر لیں اوپر والا حصہ جہاں سے ہمارے جو ہے وہ اوپر ہمارا تالو شروع ہوتا ہے، ایک آپ درمیان والا حصہ کر لیں۔ جو 3 حصے آپ خود سے جو ہے وہ ڈیفائن کر لیں اپنے حروف میں جو ہے حلق کے، اور اس طرح جو ہے ہم حروف ادا کریں گے۔ پہلا حروف میں آپ سامنے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس طرح ہے حمزہ، یہ میں نے بالکل حروف نیچے سے ادا کیا ہے، اور ہا یہ میں نیچے سے ادا کیا ہے۔ اگلا آپ نے درمیان سے جو ہے وہ 2 حروف ادا کرنے، اس میں ہے عین اور دوسرا ہے ہا۔ اب یہ جو ہا کی آواز آئی ہے یہ درمیان سے ہی آتی ہے، اور جو دوسرا ہا ہے جو میں نے پہلے پڑھا ہے ہا، وہ آپ نیچے سے ادا کرنا، اس میں یہ ہا کی آواز نہیں آئے گی، یہ دونوں میں بیسک ڈفرینس ہے۔ تو پہلا جو ہے وہ میں نے پڑھا ہے آپ سامنے حمزہ اور ہا پڑھا ہے، دوسرا ہے عین اور ہا۔ تیسرے میں اپنے حروف کا جو اوپر والا حصہ ہے نا جہاں سے تعلق شروع ہو رہا ہے وہاں سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ ادا کرنے کا آپ کو پتہ ایسے لگے گا کہ آپ کے اس حصے پہ تھوڑا سا زور پڑے گا، جیسے اگر میں نیچے والے حصے سے ادا کروں گا تو نیچے والے حصے پہ تھوڑا زور پڑے گا، درمیان والے میں زور پڑے گا، اور اس طرح جو اوپر والا حصہ ہے ادھر زور پڑے گا، جیسے غین خا۔ دونوں حروف کی خاص بات ہے کہ یہ جو اوپر سے ادا ہوتے ہیں، حالانکہ یہ موٹے حروف ہیں، ان کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ غین خا، یہ 3 حلق سے ادا ہونے والے حروف تھے۔ مزید آگے ہم بڑھتے ہیں، ہمارے سامنے 2 مزید حروف ہیں، وہ حروف لہویہ ہے، یہ زبان سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ اب زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، زبان کی جڑ جو ہے بالکل آپ زبان کے اینڈ پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کی زبان گلے کی طرف جا رہی ہے، اور بیچ میں تالو ہے جو اوپر ہے۔ اب تالو کا ایک جو ہے وہ نرم حصہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ حصہ ہمارے پاس سخت ہے۔ تالو کا جو ہمارے پاس نرم حصہ ہے وہ ہمارا آتا ہے آگے دانتوں سے دور، داروں کی طرف جو حصہ ہے وہ تالو کا وہ ہمارا نرم حصہ ہے، اور یہ دانتوں کے پاس سب سے ہمارا جہاں سے منہ کھلتا ہے اس کے پیچھے تو تالو آتا ہے سارا، وہ ہے سخت حصہ ہے۔ تو آپ نے اب کرنا کیا ہے کہ زبان کی جڑ تو جڑ رہے گی، اب آپ نے 2 حروف ادا کرنے ہیں، حروف لاویہ۔ پہلا حروف میں ادا کرتا ہوں آپ کے سامنے قاف، یہ بالکل زبان کے اینڈ سے اور تعلق کا بھی اینڈ سمجھ لیں، وہ جو نرم حصہ ہے وہاں سے ہو، اور یہ موٹا حروف ہے۔ نچلا حروف ہے وہ ہے اس کو آپ نے زبان کی جڑ تو وہی رہے گی، اور تعلق کے سخت حصے سے جہاں ہمارے دانت شروع ہوتے ہیں ادھر زور پڑنا چاہیے۔
کاف، اس کو آپ پڑھیں گے ہلکا، جیسے میں نے کاف پڑھا ہے، دوسرا پڑھا ہے خوف. یہ چیز ہے اس کے اندر مین ڈفرینس ہے. اس میں پہلے ہا اور ہا میں فرق تھا، اس میں قوف اور کاف میں فرق ہے. آخری آج ہم اپنا جو پہلا لیسن ہے اس کا یہ حروف شجریہ کو بھی دیکھتے ہیں ساتھ. دمان کے درمیان ہے اور تالو کے درمیان، بالکل سینٹر میں آپ کا جو ہے وہ منہ کے زور پڑنا چاہیے. اس کے اندر میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے یہ تینوں حروف: جیم، شین، یا. اب یہ جیم شین کو میں نے جو ہے وہ لمبا پڑھا ہے، یہ ہم آگے جا کے دیکھ لیں گے کس کو لمبا اور کس کو کیسے پڑھنا ہے. اور میں نے یا کو جو ہے وہ لمبا نہیں کیا، اس کے پیچھے وجہ ہے ساری، یہ آگے آپ کو پتہ لگ جائے گا. جو ہے وہ دعاد سے پڑھنا ہے حروف حافیہ. یہ سب سے مشکل مخرج ہے اس لفظ کا. تو یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ. زبان کی کروٹ یہ ہے کہ آپ اس کو لے جائیں رائٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہے. رائٹ سائڈ پہ جہاں سے زبان آپ موڑیں گے، جس طرح میرا ہاتھ کو میں اگر میں موڑتا ہوں تو اس کا جو حصہ اوپر آتا ہے یہ اس کی کروٹ ہے. اور جو اوپر کی جو داڑیں ہیں ان کی جو جڑ ہے، یہاں سے داڑیں شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. نیچے کی اگر اوپر کی طرف دیکھیں جہاں سے ہمارا تعلق شروع ہو رہا ہے، داروں کی جڑ جو ہے نا اوپر والی وہ دیکھنی ہے. وہاں سے یہ حروف ادا ہوگا اور اس جگہ پہ زور پڑے گا. اس کو پڑھنا کیسے ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. پڑھنا ہے آپ نے دود، ٹھیک ہے. اس طرح سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آگے ہے حروف طرفیہ، جس میں زبان کا کنارہ، زبان کا جو ہے سب سے آگے والا حصہ ہے، ایک دم منہ سے زبان باہر نکل سب سے آگے جو حصہ ہے نا وہ اس کی کہہ لیں اس کو کنارہ ہے یا نوک ہے، دونوں چیزیں وہی ہیں. اور دانتوں کی جڑ کے تعلق کی جانب والے حصے سے ادا ہونا ہے. بالکل جہاں تعلق شروع ہو رہا ہے، تعلق کا سخت حصہ ادھر سے ہوگی زبان کی اسی سے ادا ہوگا. جیسے لام، نون ہے، را. یہ سارا میرا جو زور ہے یہ زبان کی نوک اور تعلق کے سخت حصے کے پاس ہی لگا ہے. اگلا جو ہے وہ حروف ہے حروف نعتیہ. یہ تین حروف ہیں. یہ زبان کی نوک کنارہ سے تھوڑا سا آگے والا حصہ دیکھ لیں، بالکل ٹپ جو اس کی ہے. اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، دانتوں کی جڑ جو ہے نا جہاں سے تعلق شروع ہوتا ہے وہ ادھر لے جائیں آپ. تو یہ تھوڑا سا ان میں فرق ہے جو ہم نے حروف طرفیہ اور حروف نعتیہ کے اندر. بس میں تھوڑا سا تعلق والا حصہ آ جائے گا، اس میں دانتوں کی جڑ آ جائے گی. جیسے تا، دال، تھو. تھوا کا تھوڑا سا ایسے پڑھنا ہے تو، ٹھیک ہے. اور تا میں اور تھو میں یہ فرق ہے کہ اس میں تھوڑی آواز کا فرق آئے گا. حروف لسویہ ہے یہ زبان کا سرا. اور زبان کا سرا جو ہے نا وہ یہ بھی ادھر سے ہی ہے، سمجھ لیں جہاں پہ ہم نے یہ دعا والا پڑھا ہے سرا، وہی نو کی سمجھ لیں اس کو بھی نا. اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، اندر کی طرف جو اس کا کنارہ ہے نا، یا ہم نے وہاں سے پڑھنا ہے. اب میں اس میں مثال دیتا ہوں. نوک سے بالکل نوک اور دانتوں کا اندرونی حصہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ سب سے نازک حروف ہیں. جیسے سا، اللہ تعالیٰ آپ نے ایسے پڑھنا ہے سا، اس میں کوئی کی آواز نہیں آنی چاہیے ایسے سا، ایسے نہیں سا پڑھیں گے. اور دال، دو، دعا کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک. اس میں کوئی دندناہٹ کی آواز نہیں آئے گی. جبکہ نیچے والے ہیں حروف سفریہ، اس میں دندناہٹ کی آواز آئے گی. یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا ہوگا. فرق اس میں دیکھیں، اس میں بس دندناہٹ کی آواز ہے، پچھلے والے حروف لسویہ میں دندناہٹ کی آواز نہیں آئے گی. جیسے میں پڑھتا ہوں دال، سین، صاد. اب اس میں دندناہٹ ہے، تھوڑی کامتی ہوئی آواز آپ کو محسوس ہوئی ہے. یہ دونوں میں فرق ہے اوپر والے لسویہ میں اور سفریہ کے اندر. اگلا حروف شفویہ ہے دانتوں، اوپر کے دانتوں کے کنارے سے اور نیچے والے ہونٹوں کے تر حصے سے، ہونٹ کا نیچے والا حصہ اور تر حصہ جو جو ہمارے منہ کے اندر ہے وہاں سے آپ اس کو پڑھنا ہے. وہاں سے پڑھیں گے، یہاں پہ زور ڈالنا ہے آپ نے. اس طرح یہ اگلے بھی حروف شفویہ کے اندر آئیں گے. با، یہ آپ نے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با، دونوں ہونٹوں کے تر حصے پہ زور پڑے گا اوپر نیچے، ٹھیک ہے. اس کے بعد می جو ہے یہ آپ نے کیسے پڑھنا، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، جو بڑا والا حصہ ہے نا خشک وہ.
میم، زبر وہاں پڑنا چاہیے بار کی سے پہ، جبکہ اگلا جو دونوں ہونٹوں کی گلائی، ہونٹوں کی گلائی ہے نا، جہاں سے ہمارے ہونٹوں کا اوپر والا اور نیچے والا حصہ یہاں پہ آ رہا ہے نا، وہ اپنے وہاں پہ زور دینا ہے. واو. تو یہ ہمارے مخارج سارے جو ہیں وہ میں نے بیان کر دیے ہیں. کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ان کو ادا کرنے میں، اور ضرور مجھ سے رابطہ فرمائیے گا اور اس کی کوشش کیجیے گا